میرا ایک نواسا آٹزم کا مریض ہے. آٹزم آپ جانتے ہیں، جو چھوٹی عمر میں بچے دوسرے لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، نارمل زندگی نہیں گزار پاتے، ان کو گھومتی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں. اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ چلانے کا، ان کو آٹسٹک بچے کہا جاتے ہیں. تو وہ میرا ایک نواسا ہے. اس کے جو ماں باپ ہیں وہ دونوں ہی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر لیول کے دونوں. ایک سرجن ہے، میری بیٹی گائنیکالوجسٹ ہے، وہ پروفیسر لیول کے ہیں. اب وہ فیز گزر گیا ہے. میں بات جو کر رہا ہوں 12-14 سال کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ میں امریکہ میں ایک جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں اس قسم کے بچوں کا علاج ہوتا ہے اور اس کے والدین کو ٹریننگ ہوتی ہے، تو میں آپ کو بھجوانے کے لیے تیار ہوں. تو آپ دونوں میاں بیوی اور یہ بچہ وہاں چلے جائیں اور جا کے تو 6 مہینے رہ کے آئیں اور سب کچھ سیکھ کے آئیں اور پھر آ کے تو اپنے بچے کی بہترین پرورش کریں. لیکن وہ اتنے پریشان تھے، اتنے غم زدہ تھے کہ انہوں نے عمرے پہ جانا پسند کیا اور دونوں میاں بیوی بچے کو لے کے عمرے پہ چلے گئے، اور یہ سوچ کے کہ واپسی پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہوگا. پر واپسی پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو وہ بہت صدمے میں چلے گئے کہ اب وہ بول بھی نہیں سکتے تھے. کہ جب آپ اس سوچ کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا اور آپ کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کبھی کسی نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ عمرہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ یہ کام ہوگا. ہمارے ڈائبٹیز کے مریض کہتے ہیں کہ مجھے ڈائبٹیز کیوں ہوئی، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا. تو لوگوں کی اپنی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو ڈائبٹیز نہیں ہونی چاہیے. جب وہ واپس آئے تو وہ بہت زیادہ ذہنی اذیت میں چلے گئے کہ اب ایک ایسی چیز جو کہ نہیں ہوئی، جو کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہوگی، تو آپ اس پہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ عمرہ کرنے چلے جائیں گے تو آپ کا بچہ نشہ نہیں کرے گا اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ خیال کو پال لیا ہے اور آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اس میں ماحول بدل جائے گا، اس میں فلاں چیز ہو جائے گی، اس میں فلاں چیز ہو جائے گی، تو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دل میں ڈاکٹر نے کہا ہے 2 سٹینٹ پڑنے ہیں اور کسی نے کہا ہے کہ میں عمرہ کر کے آ جاتا ہوں تو خون کی نالیاں کھل جائیں گی، تو پھر مکہ مدینہ میں تو وہ ہسپتال نہیں ہونے چاہیے نا دل کے 10 سٹینٹ ڈالنے والے، بلکہ ہسپتال ہی نہیں ہونے چاہیے. وہاں تو پھر کوئی علاج ہونا ہی نہیں چاہیے نا. تو تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے کہ ایسا کوئی وعدہ بھی نہیں تھا تو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو پھر ہم خود اپنے آپ کو جب ٹریپ میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا تو پھر ہم بول بھی نہیں سکتے اور اندر ایک تکلیف اور کرب میں سے گزرتے ہیں. اور پھر جب ہم یہ کام سارا کر گزرتے ہیں تو ہم پسے پش چلے جاتے ہیں، ہم پہلے سے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نے جو مثال دی ہے کہ اگر کسی کے دل میں 2 سٹینٹ پڑنے ہیں اور وہ سٹینٹ ڈلوانے کی بجائے عمرہ کرنے چلا جاتا ہے تو پھر مکہ مدینے میں تو ہسپتال ہونے ہی نہیں چاہیے. اگر آپ اسپرچول ہیلنگ کی بات کرتے ہیں، ایسے بہت سارے کانسیپٹ ہیں، میں زیادہ اس پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے اسپرچول ہیلنگ یا مذہبی معاملات پہ اپنی رائے دینا. میں اس ڈومین سے ڈرتا ہوں، میں اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں. اسپرچول ہیلنگ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سرجن کے پاس کوئی خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا جو پیٹ کا آپریشن کیا، سیزیرین کیا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے اتنا شاندار آپریشن کیا کہ میرا جو زخم ہے اس کی لکیر تک نظر نہیں آتی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف کناروں کو نزدیک کیا، لیکن اس کو جوڑا کسی اور طاقت نے ہے. تو اسپرچول ہیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کنارے نزدیک کر چکے، جب آپ فاصلے پہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر آگے آپ توقع نہیں رکھتے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے زخم کو جوڑنا ہے تو جن کناروں کو جوڑنا ہے ان کو ایک دوسرے کے قریب قریب کر لیں گے. تو اس کے بعد آگے پھر اسپرچول ہیلنگ کی بات ہے یا توکل کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریپ میں نہ پھنسا کریں
سمپل سی بات یہ ہے کہ اسپرچویلٹی کی باری کب آتی ہے, توکل کی باری کب آتی ہے, کہ جب آپ تدابیر کر چکے ہیں. جب آپ تدابیر ہی نہیں کی, آپ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں, مطلب ہے کہ کوئی امتحان ہے جس میں آپ بوٹیاں چلانا چاہتے ہیں, کوئی امتحان ہے ایسا کہ جس میں آپ تیاری نہیں کرنا چاہتے, آپ کوئی انفیئر مینز یوز کرنا چاہتے ہیں. تو بہتر بات یہ ہے کہ اسٹیپ بائی سسٹمیٹک چلیں, اور پھر آپ کو ضرورت لازمی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا, فرسٹ کلاس ہو گیا, میرے دل میں تسلی نہیں ہوتی تھی, اور میں بار بار اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہوتا تھا کہ اگر ایک دفعہ ریٹنا سپریٹ ہوئی ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے یہ بات کی تو اس نے کہا ہاں دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا پھر, کہتے اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ آپ جب بھی یہ خیال آیا کریں تو آپ کہا کریں اپنے دل میں الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں اور اگر آپ کو بہت اچھا نظر آتا ہے, پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے, تو اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ بولیں الحمدللہ. تو جب آپ یہ نشے کی بیماری کے علاج میں سے گزرتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو دھڑکا رہتا ہے باہر نکل جا رہا ہے کرو او کتنے چلے ہیں, تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر جائے گا تو اس کو شیدہ ملے گا, شیدہ ملے گا تو اس کو وہ وہاں لے جائے گا, تو پھر ان کا دماغ آگے سے آگے سے آگے وہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے. لیکن پھر ہم گھر والوں کو کہتے ہیں دیکھیں گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ نشے کی بیماری سے بحالی کوئی تیر تکا نہیں ہے. آپ اسے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا مریض کس قدر ترقی کر چکا ہے یا کس قدر ابھی کمی ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا وہ فلاں پروگرام پریکٹس کر رہا ہے کہ نہیں. جیسے 12 قدموں کا پروگرام ہے تو وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو پریکٹس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یا وہ 7 ہیبٹس کے بارے میں جو اس نے سیکھا تھا اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں, یا جو او سی ڈی کے حوالے سے اس نے 4 پوائنٹڈ فارمولا سیکھا تھا کیا اس پہ عمل کرتا ہے, کیا اب بھی وہ ماں باپ کے سامنے آنکھیں جھکاتا ہے یا آنکھیں دکھاتا ہے, کیا وہ اپنے گھر والوں کا احسان مند ہے یا الٹا گھر والوں کے اوپر روب جماتا ہے کہ اب میں نے دیکھو نا نشہ چھوڑا ہے تو میری خدمت کرو, میری باتیں مانو, میں بور ہو گیا ہوں, مجھے خوش کرو. کیا وہ ڈیمانڈنگ ہے, کیا وہ کمپیٹیٹو ہے, کیا وہ کمبیٹیو ہے, کیا وہ لڑائی جھگڑے میں پڑنا چاہتا ہے. لیکن 10-12 باتیں اگر پوچھ لی جائیں کسی پیشنٹ کے بارے میں اور ان کے جواب اچھے آ جائیں تو آپ کیلکولیٹ کریں نمبر وائز کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ خطرے کے اندر ہے کہ خطرے کے باہر ہے. کئی دفعہ آپ کے فیملی ممبرز کو میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بچہ خطرے سے باہر ہے. کہتے ہیں آنا پرسوں تے چرچ پہ پیندا سی. تو میں کہتا ہوں وہ آپ کا ٹھیک ہے کہنا, میرے خیال میں خطرے سے باہر ہے, جان بچ گئی ہے اس کی. یہ اپنے آپ کو رول رہا ہے, اپنے آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو بھی پریشان کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس نے گانا سن رکھا ہے کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے.